رہے بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کو قتل کیا تھا، کئیوں کے سر سے جو ہے آرے کو رکھ کے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بالکل الگ کر دیا گیا۔ تو ایسا بھی امت کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اگر میں کہانی سناؤں تو حضرت نوح علیہ السلام جب امت کو تبلیغ دین کا فریضہ سونپنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، دین کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے گھر سے جب نکلتے ہیں، ان کے مجمع میں آ کر کے سمجھانے لگتے ہیں، تو امت کا یہ حال ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی ہے اور کہا کہ اے نوح تم بولتے رہو، دین کی دعوت دیتے رہو، اللہ وحدہ لا شریک کا پرچار کرتے رہو، دیکھو ہمارے کانوں میں انگلیاں ہیں، ہم تمہاری بات سنتے ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ جب رویہ امت کا اس انداز سے رہے گا، کیسے تبلیغ دین کا فریضہ جو ہے مکمل ہوگا اور پائے تکمیل تک پہنچ پائے گا؟ تقریر کا تسلسل کیسے برقرار رہے گا جب انداز کے اندر گفتگو میں روکھا پن ہو، لہجے پھیکے ہوں، اور جو ہے کسی کو سننے کے لیے امت تیار ہی نہ ہو کہ اے نوح تم تبلیغ دین دیتے رہو، یہ دیکھو کانوں میں انگلیاں ہیں، ہم تمہاری تبلیغ کو کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام قربان جائیے کیا کرتے ہیں، رک کر کے کھڑے ہو گئے اور سر راہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے تم کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہو، میں رک جاتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں، تمہارا منتظر رہتا ہوں، کبھی تو کسی لمحے تو تھک ہار کر کانوں سے انگلیاں نکالو گے، دین کا جو ہے پیغام تمہاری سماعتوں میں اتار دوں گا۔ تو اس انداز سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کردار جو ہے وہ پیش کیا۔ تو حضور علیہ السلام مکے سے لے کر طائف کے بازاروں تک کن کٹھن حالات سے آپ کو گزرنا پڑا، لوگوں نے پتھر کا می بھی برسایا، اس کو بھی آپ نے برداشت کیا۔ بلکہ ایک مقام پہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے سرتاج، کیا آپ کی لائف کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو لمحہ تھا، غمگین لمحہ تھا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی سخت اور اوکھا ویلا آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ حالانکہ اس وقت یہ تھا کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضائے بدنیہ کو ایک ایک کر کے کاٹ کر جدا کیا گیا، کتنا پرتکلف تھا اور عجیب تر وہ کہانی تھی، وہ داستان غم تھی جو رقم ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو معاف بھی کر دیا تھا ایسا کرنے والے کو، لیکن ایک عرصے تک کہا کہ تم کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ دل تڑپتا تھا، بلکتا تھا ان کی محبت میں، فرط اشتیاق میں۔ تو عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ کیا اس سے بھی سخت دن آپ کی زندگی میں کبھی آئے؟ تو سنیے میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، ہاں اس سے بھی سخت طرز دن بھی میں نے گزارے ہیں۔ وہ دن طائف میں رہتے ہوئے دن تھے کہ جب میں طائف کے بازاروں میں سے گزرتا تھا، مکے والے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیتے تھے اور جو ہے وہ پتھر لے کر کے آتے، لہو لہان کر دیتے، میرے نالین جو ہے خون آلود ہو جاتے، لہو سے بھر جاتے اور خون کی بوندیں ٹپکنے لگتی اور جو ہے لبے زمین کو چومنے لگتی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک پاؤں پہ پتھر مارتے، تھک ہار کر پاؤں کو اٹھاتا تو میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر سنگباری کرتے اور میں تھک ہار کر بظاہر بے بس رہتا۔ اللہ اکبر، یہ دن بھی میرے سامنے آئے۔ تو مقصود کلام یہ ہے کہ کن کٹھن مراحل سے، بچھے ہوئے کانٹوں سے گزر کر کے، کھودے ہوئے گڑوں سے گزر کر کے لوگوں تک پہنچ کر تبلیغ دین کو پہنچایا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب یہ جو تبلیغ دین کن مشکل مراحل سے گزر کر لوگوں تک پہنچا رہے ہو، لیکن یاد رکھیے گا اس کا ان سے کوئی صلہ نہیں مانگنا۔ کہہ دیے میں تمہارے سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کیوں؟ میرا صلہ میرے مالک کے پاس ہے، مجھے اللہ ہی اس تبلیغ دین کی پہ جو ہے سرنگوں ہوں اور محنت و مشقت میں ہوں، مجھے اللہ کے ہاں صبر اور جو ہے اس کے اجر کی نوید دی جائے گی، تمہارے سے میں کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اور ہم نے بھی یہی دستور دیکھا ہے کہ جب اس دور کے اندر ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب جو ہے خطیبوں کی بولیاں لگتی ہیں، نعت خوان بکنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے درس و بیان کو بیچا چلا جاتا ہے، عقائد کو بیچا جاتا ہے، تو پھر عقائد کی دھجیاں تو اڑنی ہیں، پھر یہ عقائد منتشر تو ہونے ہیں، کیونکہ جو لالچ اور ہوس کی بنیاد پہ جس چیز کا آغاز کیا جاتا ہے پھر وہ بات اثر انداز تو نہیں رہتی، دل سے بات وہی دل پہ اثر کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات ہی دوسروں کے دلوں پہ جانے کا فن رکھتی ہے اور یہ ہنر رکھتی ہے۔ تو انبیاء و رسول کی اگر قربانیاں اگر آپ دیکھیں بے لوث تھی، بغیر کسی معاوضے کے تھیں،
کیونکہ انہیں حکم یہ تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگنا اور کہہ دو کہ تمہارے سے مجھے کچھ بھی نہیں سروکار، یہ جو تبلیغ دین تم تک پہنچا رہا ہوں، ہاں الا المودۃ فی القربى، اور ساتھ یہ کہا کہ لیکن اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت ہمیں چاہیے ہوگی، یہ ہمیں درکار ہوگی، سوائے جو مطالبہ ہوا اس کے سوا کوئی مطالبہ نہیں ہوا۔ مطالبہ یہی تھا کہ اہل بیت کی محبت اور مودت درکار ہے، اس کے سوا تبلیغ دین کا جو ہے کچھ بھی صلہ ہمیں تم سے کوئی درکار نہیں۔ یہاں پر بھی ایک سوال جو ہے اٹھ سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو محبت اور مودت کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ کہیں اس تبلیغ دین کے صلے میں ہی نہ رکھ دی گئی ہو؟ تو مفسرین نے اس پر بھی باقاعدہ کلام کیا اور بڑا دل نشین دل آویز جواب دیا اور کہا کہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغ دین انہوں نے کی وہ تو فی سبیل اللہ تھی، اور محبت اور مودت اہل بیت اطہار کے ساتھ جس کا تقاضا کرتی ہے، یہ جو ڈیمانڈ کی گئی، کہا اہل بیت سے محبت کرنا یہ اہل بیت کی نہیں بلکہ امت محمدیہ کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے بخت کو سنوارنے کے لیے اور بھاگ جگانے کے لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ تمہارا ہی فائدہ اس کے اندر ہے، وگرنہ ان کے مرتبے کو تو ہر آن رب ذوالجلال نے بڑھا کر کے رکھا ہوا ہے اور ہر لمحہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور مودت جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، جو تبلیغ دین دی اس کا کوئی تمہیں کچھ بھی سروکار نہیں ہے، کچھ معاوضہ نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کی طلب کے لیے دی گئی ہے۔ ہاں الا المودۃ فی القربى، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت کا دم بننا تمہارے اوپر لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جب کلام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام نے کسی موقع پہ فرمایا کہ میرے غلاموں یاد رکھیے گا تم لوگ دو چیزیں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، انہیں اگر صحیح معنوں میں مضبوطی سے تم نے تھام لیا، پکڑ لیا، اخذ کر لیا، کہا لا تدلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بچنے کی، گمراہیت سے بچنے کی ضمانت میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام نے دی۔ حضرت زید بن ارقم لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے ضمانت دی کہ دو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ پہلی جو چیز تھی اولاً یہ تھی، کہا کہ القرآن، یہ جو تمہیں قرآن کتاب لا ریب دی ہے، تم اگر اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، کتاب زندہ ہے، زندگی دیتی ہے کتاب۔ اس کتاب سے لوگوں نے مرنے کی منازل سیکھ لی ہیں، اگر زندگی کے اسلوب سیکھے ہوتے تو قرآن وہ بھی بتلا رہا ہے کہ قرآن کتابیں زندہ ہیں، اس سے تو زندگی جینے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن جو ہے دنیا و ما فیہا کا علوم قرآن کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے لوگوں یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک دست قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ کتاب لا ریب کا مقام وہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا اور آپ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب تمہارا دل کرے کہ میں اللہ سے کلام کروں، باتیں کرنے لگوں، تو کہا پھر دور مت جائیے گا، مصلی بچھا لینا، نماز میں کھڑے ہو جانا، یوں سمجھنا تم اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہو۔ اور کبھی اگر خیال یوں آئے اور جو ہے ارمان مچنے لگیں اور کیفیت بننے لگے اور ایک کیفیات کا سما بند گیا ہو اور تم سمجھو کہ کبھی وہ ویلا بھی آیا ہوتا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کلام کرے، کہا پھر بھی دور مت جانا، قرآن کو اٹھا کر کے گود میں بچھا کے پڑھنے لگ جانا، یوں سمجھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب لا ریب ہے، کتاب زندگی ہے قرآن۔ تو کہا کہ قرآن کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ لا تضلوا بعدی، میرے بعد جو ہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ دوسری وہ چیز جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا کی اور جاتے ہوئے دے کر کے گئے، کہا کہ دوسری چیز یہ ہے اطرتی اہل بیتی، کہا کہ میری جو اہل بیت ہے اس کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے دامن سے پختگی کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ تو جو ہے یہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت کا دامن، کہا ان دونوں کے دامن سے اگر وابستہ ہو جاؤ گے لا تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں رک کر کے میں کہنا چاہوں گا میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام تو یہ فرمائیں کہ جو ہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے،
پھر کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ 72-73 فرقوں میں مشتمل ہو گئے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، گریبان تک ہاتھ پہنچ چکے ہیں، لوگ دست و گریبان ہیں، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، جبے نوچے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب تو ضمانت دے کر کے گئے ہیں کہ لا تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج وجہ کیا ہے کہ آج ہم جو ہے کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ جو ضمانت دی تھی محفوظ رہنے کی، یہ تحفظ کی ضمانت دی تھی، ضلالت سے تحفظ کی، یہ مشروط تھی، 2 شرطوں پہ تھی۔ کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، دوسری شرط یہ تھی اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ان ہر 2 کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، لا تضلوا بعدی، اس کے بعد ضمانت دی کہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ جو ہے کسی نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کو تو اٹھایا اور قرآن کے نام کی دہائی تو دی، لیکن اہل بیت اطہار کا بغض سینوں میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا، پرچم اور علم تو اٹھا لیا، لیکن قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کر لیا۔ کہا تم بھی گمراہ ہو، تم بھی گمراہ ہو، ان دونوں میں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے اگر تعلق توڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہا مبارک اسے ہو اور مجد جاں فضا اسے نصیب ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن رکھ دیا گیا ہے۔ تو کہا کہ تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ گے، وابستگی اختیار کرو گے، لا تضلوا بعدی، میرے بعد جو ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو میرے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سونپ کر کے گئے تھے۔ تو ہمیں قرآن کے دامن سے بھی وابستہ ہونا ہے، اور قرآن جو کچھ بتلاتا ہے اس پر ایمان و ایقان کو بھی لانا ہے۔ یہ قرآن ہی کے بتائے ہوئے دستور تھے، اور یہ قرآن ہی کا پیغام تھا کہ یہ نفوس قدسیہ جو ہیں، جو اس زمرے میں آتے ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اہل بیت کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کتاب لا ریب سے مستفیض ہونا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی محبت، الفت اور عقیدت، وابستگی رکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔